کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک مقدس اور قدرت والے نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام پرنس آف پیس میں. خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے پھر موقع دیا، زندگی دی ہے تاکہ اس کے کلام پر غور کیا جائے. اس کی باتوں کی تشریح نور بخش دیتی اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. مقدس کلام پر ہم ابھی گفتگو کرنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پاسٹر شہباز یونس صاحب. بھائی صاحب ویلکم. تھینک یو سر. بھائی صاحب پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھ، خداوند کے کلام کی خدمت کر چکے ہیں، تو میں آپ کی ساری خدمت اور آپ کے پیار اور وقت کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. تھینک یو سر. دوسرے گیسٹ جناب پاسٹر سندھیر صاحب ہیں. بھائی صاحب ویلکم آپ کو بھی. بہت خوش شکریہ آمدید. آپ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. تھینک یو. تو ہائیلی اپریشیٹڈ کہ آپ خدا کا کلام پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے تھرو دنیا بھر میں شیئر کر رہے ہیں. عزیزو، آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے اور میں ایمان رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب آج کے پروگرام اور آج کی گفتگو اور جو آج کا موضوع ہے اس کو جب سنیں گے تو آپ برکت حاصل کریں گے اور خداوند آپ کی زندگی میں اپنا جلالی اور بڑا کام کرنے کو ہے. نوٹ فرما لیں، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا زندہ پتھر اور مقدس قوم. آج کا جو حوالہ ہے وہ پطرس کے خط میں سے لیا گیا ہے. پطرس کا پہلا خط ہے اور اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 3 سے 5 آیت مقدسہ تک میں چاہوں گا کہ پیارے بھائی پاسٹر سندھیر اس حوالہ کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں. آمین. آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم خداوند سے رہنمائی مانگیں گے، پاک روح کو موقع دیں گے جو ہمارا مسند استاد ہے اور ہمیں گہری اور عمیق باتیں اور وہ باتیں جو تحقیقی باتیں ہیں جن کو ہم اپنی عقل سے دنوی علم سے حاصل نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، وہ خدا کا پاک روح ہم پر ظاہر کرتا ہے. بس شہباز دعا میں رہنمائی کریں گے. زندہ جلال کے بادشاہ تیرا شکر ہو آج کے اس موقع کے لیے، وقت کے لیے. اے خداوند پی ایم آئی ٹی وی چینل کے لیے، اے خداوند جس کی وساست سے آج اے خداوند کلام اقدس کی باتوں کو اے خداوند شیئر کرنے کا موقع ملا ہے. تیری پاک بارگاہوں میں دعا گو ہیں، اپنے روح القدس کے وسیلے رہنمائی فرما. اے خداوند جب تیرے کلام کی باتیں شیئر کی جائے تو بہت سارے اے خداوند دلوں کو چینج کریں، زندگیوں کو چینج کریں، اور اے خداوند تیرا بڑا جلال ظاہر ہو. تیری شکر گزاری ہے کہ تو نے اے خداوند اپنے خادم کے وسیلے یہ اے خداوند ٹی وی چینل کو قائم کیا اور اے خداوند خدمت گزاری کا کام اے خداوند ہو رہا ہے. تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام میں. آمین. آمین. بہت شکریہ جناب پاسٹر صاحب. عزیزو، کلام خدا پر غور کریں گے، سیکھیں گے، جانیں گے. زندہ پتھر اور مقدس قوم یہ موضوع ہے اور پاسٹر شہباز صاحب سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے. جی بات صاحب. بہت شکریہ پادی صاحب دوبارہ سے پی ایم آئی ٹی وی چینل کا، آپ کا، ساری ٹیم کا، آپ کی محبت کا کہ ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کر سکیں. تو آج بہت ہی اچھا ٹاپک ہے جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ ہماری حیثیت یسوع مسیح میں کیسی ہے اور یسوع مسیح ہمارے لیے کیا مقام رکھتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے حوالہ میں سے پڑھا، 3 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت مبارکہ میں کہ اگر ہم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، لیکن خدا کا بندہ
पतरस जो है ये बात बयान कर रहे हैं कि खालिस रूहानी दूध जो है उसकी प्यास के लिए ये ज़बरदस्त तहरीक है कि अगर हमने उसके मेहरबान होने का मज़ा चखा है तो फिर हमें रूहानी दूध के मुश्ताक होना है। क्योंकि जब हम ज़बूर की किताब में से पढ़ते हैं तो लिखा है आजमा कर देखो वो कितना मेहरबान है। वो तो मेहरबान है, तो उसकी मेहरबानियों का मज़ा या टेस्ट हमें मिल चुका है तो फिर हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके ताबे रहें, उसके कलाम के भूखे और प्यासे रहें ताकि हम रूहानी तौर पे तरक्की कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और एक अच्छी तहरीक देने वाली बात है कि अगर हमें इसका टेस्ट मिल चुका है तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें पीछे करे। वाह, मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ। मैं अमेरिका में था तो वहाँ पर एक किचन में मैं खाना खा रहा था, किसी के देखा मैंने, तो वहाँ पर लिखा इफ़ यू नेवर ट्राई यू नेवर टेस्ट, कि अगर आप कोशिश नहीं करते तो फिर आपको टेस्ट का भी अंदाज़ा नहीं है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे तो यकीनन हमें जायका भी मिलेगा। तो मैं आपकी जायके की बात से बढ़ा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिनको ये जायका मिल चुका है हाँ। तो वो कोई चीज कभी पीछे नहीं हटेंगे और वो बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे हमने कि हमें उस तरह क्या है, हमें भूखे और प्यासे होना है। और जब हम चौथी आयत मुबारका को देखते हैं तो लिखा है उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। तो पतरस रसूल खुदा का बंदा जो है वो एक इमारत और इमारत के सामान की एक मिसाल लेकर वो इस बात को, सच्चाई को वाज़े कर रहा है कि यीशु मसीह एक जिंदा पत्थर है। और ये जिंदा पत्थर ऐसा पत्थर है वो बेहिस नहीं है, ना वो मुर्दा है, और ऐसा पत्थर है बल्कि गैर फानी पत्थर के तौर पे उसको बयान कर रहा है। और इसमें ये भी हम देखते हैं कि ये पत्थर अब तक जिंदा है। और जब हम इब्रानियों के नाम खत 7वां बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ मिलता है कि जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी ज़िंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हुआ। यानी ऐसा पत्थर, ऐसा सरदार कहन ये मुकर्रर हुआ है कि ये गैर फानी है और इसलिए वो जिंदा पत्थर है। और इसको हम देखते हैं कि इसमें ये भी हमें नज़र आता है कि मगर कुछ ऐसे लोगों ने जिनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ था, उन्होंने अपनी हमाकत में इस पत्थर को रद्द कर दिया। लेकिन दुनिया वालों ने रद्द किया जिनको इस पत्थर की अहमियत का इल्म है, पहचान है। तो जब हम पादी साहब छठी आयत को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, चनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। कलाम अक़दस हमें बताता है कि वो कोने के सिरे का पत्थर और कीमती पत्थर है। दुनिया ने तो रद्द किया लेकिन खुदा की नजर में वो कीमती है। और खुदा ने उसको कलाम बता रहा है कि वो चुना हुआ पत्थर है और कोने के सिरे का पत्थर है। और जब कोने के सिरे की पत्थर की बात होती है तो ये ऐसा पत्थर है जो एक बिल्डिंग को संभालता है। और बिल्डिंग को संभालता है, बुनियाद है। वाह, ये बुनियाद है। और जब हम देखते हैं तो कलीसिया की भी बुनियाद यीशु मसीह है। और कलीसिया अगर कायम है तो वो कोने के सिरे के पत्थर पे। वाह, बहुत शुक्रिया भाई साहब। गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर आपकी तरफ आते हैं दोबारा।
تو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہی بنیاد ہے اور وہی اس کی تکمیل ہے۔ تو یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ چرچ کلیسیا کی بنیاد اگر یسوع مسیح پر ہے اور مکاشفہ پر ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پطرس کو یہ بھید اس پر آشکارا ہوا اور اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور اسی ریولیشن پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ کلیسیاں ہیں، وہ ایماندار، وہ روحانی زندگی جو یسوع مسیح پر قائم ہے، یسوع مسیح میں قائم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتی، مضبوط رہتی اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر سندھیر بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم اس حوالے سے اس موضوع کے بارے میں ان سے جانیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیتے ہیں۔ جی بردر۔ جی ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں بہت خوش ہوں آپ نے پھر سے موقع دیا یو آر ہے، ویلکم۔ اور خداوند کی شکر گزاری ہے، خداوند ہی بار بار موقع بخشتا ہے۔ تو خدا کے خادم نے بہت اچھا بیان کیا، زندہ پتھر پر وہ بات چیت کر رہے تھے، تو میں بھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ ایک عمارت کی بات ہو رہی ہے، اور بنیادی طور پر اگر پرانے عہد کے اندر بھی دیکھا جائے تو چونے اور پتھر کی عمارتیں بنائی جاتی تھیں، اور اس میں یہ بنیادی چیزیں ہیں، پتھر اور چونا۔ اب جو پتھر ہے اس کی تردید کی بات ہوئی، اس پتھر کو رد کیا گیا ہے، اور یہ صرف یہاں پر ہی رد نہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے اندر 850 سال پہلے یسایہ نبی کا صحیفہ ہمیں یہ بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ جو خاص پتھر ہے، جو زندہ پتھر ہے، جس پر ہماری بنیاد ہے، اس کو رد کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے حوالہ یہ ہے 53 باب ہے یسایہ نبی کا صحیفہ، 53 باب، اور اس کی 3 آیت بیان کرتی ہے۔ یہاں پہ لکھا، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ حقیر و مردود، رد کیا ہوا، مردود کا مطلب رد کیا ہوا۔ وہ آدمیوں میں جو لوگ تھے، بے شک وہ رومی تھے، وہ یہودی تھے، وہ شرع کے معلم تھے، وہ فقیہی، فریسی، صدوقی، جتنے بھی ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے، اور ہر ایک کہہ لیں کہ جتنی وہاں پہ قومیں، قبیلے، جتنے لوگ، جس قسم کے بھی لوگ تھے، سب نے اس کو رد کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پہ نعرہ لگا رہے ہیں یروشلم میں داخلے کے وقت، شاہانہ استقبال جو شاہانہ استقبال بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہی بالکل ایک ہفتے بعد وہ ایک ہفتے بعد کہہ رہے ہیں اسے برابا کو چھوڑ دو، یسوع کو سلیب دو، وہاں پر تردید، اور پھر کہہ رہے ہیں اس کو سلیب دو۔ اس کی تردید ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی، اور یسایہ نبی کی یہ بات وہاں پر ہمیں مکمل ہوتی، اس کی تکمیل نظر آتی ہے۔ اور اس کا بیان دوسری جگہ پہ بھی اب اناجیل کے اندر اگر دیکھیں تو مقدس یوحنا رسول بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے پہلے ہی باب کی 11ویں آیت، یہاں پہ لکھا، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہاں پر بھی اس کی تردید ہے، اس کے اپنوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، یہاں پر بھی اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے، پطرس جو اس حوالے میں بیان کر رہا ہے، دوسرے باب کی 7ویں آیت اور اس کا دوسرا حصہ پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ زبردست، یہ رد کیا ہوا پتھر، یہ کونے کے سرے کا پتھر، اگر یہ پتھر نہ لگایا جائے تو اس بلڈنگ کا کمپلیٹ ہونا ناممکن ہے، وہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اس پر جو ردے رکھے جاتے ہیں، اگر ان کا کام بھی اس پتھر کے مطابق نہ ہوا تو وہ کام بھی جل سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو قائم رکھنا ہے تو پھر اس کونے کے سرے کے پتھر پر ہمیں قائم رہنا ہوگا۔ بہت اچھا، بہت شکریہ پاسٹر سندھیر۔ ابھی ہم بریک پر جانے والے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور سارے اس کے سیاق و سباق اور پھر ساری اس کا جو پس منظر ہے اس کو بھی بیان کیا خدا کے خادم نے۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ عزیزو، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مقدس کلام میں سے زندہ پتھر اور مقدس قوم،
बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बरकत को हासिल कर रहे हैं, और यही हमारा मकसद है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत जारी हो, खुदा का कलाम आप तक पहुँचे, खुदा की रोशनी, खुदा का नूर आप तक पहुँचे। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ दोनों मेहमानों का, ये हमारे साथ हैं। और अभी हम छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं और मज़ीद जानेंगे आज के मौजू के ताल्लुक से। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद।